اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سورج کی طرح جلنا بھی سیکھنا ہوگا۔ محنت ہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کے آپ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں، اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ 12 کلومیٹر پیدل چلتا تھا، راستے میں پیدل چلنا اس نے 12 کلومیٹر، اور استاد نے ساتھ ساتھ اسے پڑھاتے جانا، اس طرح اس نے علم حاصل کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے یہ سیکھا ہے، جو بندہ ایکسٹرا دیتا ہے نا اس کے رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اس نے کہا دنیا کے درجن 12 ہیں، میرے درجن 13 ہیں۔ ایک دفعہ دودھ پاک پڑھ لیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ محنت کی عظمت کے حوالے سے نا آج ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ دیکھیں، اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سورج کی طرح جلنا بھی سیکھنا ہوگا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی جنگل میں جاتا ہے، وہاں سے لکڑیاں جمع کرتا ہے، اس کو اپنی پیٹھ پہ لادتا ہے، پھر بازار میں جاتا ہے، ان لکڑیوں کو بیچ کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ شخص اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس جاتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جس کے آگے اس نے ہاتھ پھیلایا ہے وہ اسے کچھ دے یا نہ دے، اب یہ جو ہے نا وہ اسے کچھ دے یا نہ دے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے ایسے فقیر بھی تو دیکھے ہوں گے نا جو مانگ مانگ کے اتنے امیر ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میری نانی کا گھر تھا لوہاری، اندرون لوہاری، آپ نے دیکھا نا، چھوٹے دن جاتے تھے نا تو وہ سامنے ایک آنٹی رہتی تھی، وہ صبح روز جناب انہوں نے جو ہے نا برقع پہن کے نکل جانا اور رات کو واپس آتی تھی۔ تو ایک دفعہ میرے گھر والوں نے بتایا یہ صبح صبح گھر سے جاتی ہیں اور یہ سارا دن مانگتی ہیں مختلف بسیز میں، ادھر ادھر ڈفرنٹ جگہ، اور رات کو یہ جناب آتی ہیں، 3 منزلہ بلڈنگ کھڑی سی ہے لمبی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اب آپ نے فرمایا کہ چاہے وہ دے یا نہ دے، یعنی ایک بندہ جو مثال کے طور پہ ایک فقیر ہے، وہ صبح نکلتا ہے، سارا دن وہ مانگ مانگ کے لاکھ روپے اکٹھا کر لیتا ہے، اور ایک مزدور ہے وہ 8 گھنٹے مزدوری کرتا ہے اور اس کو 1000-1500 روپے ملتا ہے، اس نے مانگ کے لاکھ اکٹھا کر لیا ہے اور اس نے سارا دن اپنا پسینہ بہا کے 1000-1500 روپے اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا پھر بھی یہ اس سے بہتر ہے، یعنی وہ جس نے لاکھ مانگ مانگ کے لیا ہے نا، اس نے بیچارے نے محنت سے کمایا، اس کا 1000 اس کے 1 لاکھ روپے سے بہتر ہے، اس کا 1500 اس کے 1 لاکھ روپے سے بہتر ہے۔ حلال کے اندر برکت ہے، یہ بلا وجہ مانگنا بھی جو ہے وہ بڑا گناہ ہے، اس پہ بھی آگے ہم جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ مجھے پڑھاتے تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہیں، میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ آج کے جو نوجوان ہیں نا، یقین مانے وہ محنت کرنا ہی نہیں چاہتے، ہارڈ رام ہے زیادہ تر، میجورٹی، سب ایک جیسے نہیں ہے لیکن میجورٹی میں نے دیکھی ہے وہ ہارڈ راموں کی ہے، محنت نہیں کرنا چاہتے، وہ پکی پکائی نہ کھیر چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمیں یہ بتاؤ کہ پیسے کس کو دینے ہیں یا ہماری سفارش جو ہے نا کہیں پہ کر دیں، یا ابو کا چلتا چلایا کاروبار ملے ہم اور جناب ہم بیٹھ جائیں، خود سے کوئی اسٹرگل نہ کرنی پڑے، کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ پھر آپ غور کیجئے گا، یہ کچھ چند سالوں میں، پہلے بھی تھے لیکن اب بہت زیادہ مانگنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ آپ مسجد سے باہر نکلے لین سر بیٹھے ہوندے نے، اب وہ نیا صاحب وہ بڑھیاں نے نال 4 بچے بھی پائے ہوندے نے، انہوں ٹرین کر رہی ہیں، پھر جدو وڈے ہون گے وہ بہن کے پھر وہ اپنے بچوں کو بھان گے، یہ کاروبار بنایا ہوا ہے یقین مانے، اور ہم سب سے بڑی جاتی کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم جو ان کو پیسے دیتے ہیں غلط کرتے ہیں، علماء منع فرماتے ہیں، پروفیشنل بندے کو کبھی بھی نہ دیں۔ آپ اشارے پہ کھڑے ہو جائیں، لائن سر باری باری آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، یا بندہ آ رہا ہے، میں نے ایسے سے ہٹے کٹے نوجوان دیکھے ہیں، بدو بدی زبردستی آپ گاڑی پہ نا وہ جان کی شیشہ صاف کرنا شروع، غصہ چلنے لگ جاتا، پوچھتے لے بھائی، پھر بندہ خود ہی آنے لگ جاتی یار صاف کرتا ہے بندہ کی کرے، اور مزے کی بات ہے صاف نہیں وہ شیشہ اور گندا ہو جاتا ہے، وہ پتہ نہیں عجیب سا وہ پاؤڈر سا رکھا ہوتا ہے انہوں نے، وہ شیشہ مزید گندا ہو جاتا ہے اس کا۔ یعنی محنت نہیں کرنی، یہ میں بتا رہا ہوں، اچھے آپ خود دیکھیے، آپ جاتے ہیں اشاروں پہ کھڑے نہیں ہوتے، اچھے خاصے لڑکے ہوتے ہیں جو کما سکتے ہیں نوجوان، لیکن کماتے نہیں، ہارڈ رامی ایسی ہے کہ مانگ مانگ کے جو ہے نا وہ عادت پڑی ہوئی ہے۔ اچھا پھر کچھ بچے وہ بھی ہیں جو محنت تو کرتے ہیں لیکن وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ والا پیپر بتائیں جو صبح آنا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک کیٹیگری ہے، محنت کر رہے ہوں گے لیکن شارٹ کٹ، وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یقین مانے نہیں ہے، کامیابی کا نا ایک ہی راستہ ہے، وہ محنت کا راستہ ہے، اور اللہ پاک محنت کرنے والے شخص کو بہت پسند فرماتا ہے، اور آپ کبھی بھی نا محنتی شخص کو دیکھیے گا وہ ہمیشہ آپ کو خوش اور مطمئن نظر آئے گا،
اس دنیا میں نا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے بغیر محنت کے کامیابی حاصل کی ہو. محنت ہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کے آپ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں, اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک نا غزالہ نامی شہر تھا, وہاں پہ ایک امیروں کی فیملی تھی. یہ تاریخ کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک امیروں کی فیملی تھی, وہاں ایک بچہ تھا, اس سے استاد نا شہر سے پڑھانے کے لیے آتے تھے. اب اسی گاؤں میں ایک غریب بچہ بھی تھا, اس کے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ٹیچر ہائر کر سکے. اب آپ کو پتا ہوم ٹیوٹر ویسے بھی زیادہ پیسے چارج کرتا ہے, تو وہ بچے کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا لیکن غریب تھا, پیسے نہیں تھے. اب جب اسے پتا چلا نا کہ گاؤں میں جو ہے وہ فلاں گھر کے اندر جو ہے وہ استاد پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں, تو وہ گھر تلاش کرتا کرتا پہنچ گیا. وہاں جا کے اس نے استاد سے درخواست کی کہ آپ اس بچے کو تو پڑھانے آتے ہیں تو مجھے بھی پڑھا دیا کریں ساتھ ہی. تو استاد نے کہا بیٹا میں اس کو پڑھانے کے پیسے چارج کرتا ہوں, اگر اسی وقت میں تمہیں بھی پڑھاؤں گا تو وہ تو پھر جو ہے وہ بے ایمانی ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے اس کو اجرت میں رکھا ہے نا کہ یہ 2 گھنٹے آپ نے اس بچے کو پڑھانا ہے. اس نے کہا یہ پھر ایمانداری کا تقاضا پورا نہیں ہوگا اور وہ رزق میرے لیے حلال نہیں ہوگا, میں آپ کو اس وقت میں نہیں پڑھا سکتا. تو بچے نے کہا کہ اچھا چلیں آپ ایسا کریں کہ جب آپ پڑھا کے واپس نکلتے ہیں نا تو میں راستے میں آپ کے ساتھ پیدل چلا کروں گا, تو اس وقت آپ مجھے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سکھا دیا کریں. ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے لیے ایگری کرتا ہوں. اچھا اب وہ بچہ روزانہ 12 کلومیٹر پیدل چلتا تھا, راستے میں پیدل چلنا اس نے 12 کلومیٹر, اور استاد نے ساتھ ساتھ اسے پڑھاتے جانا. اس طرح اس نے علم حاصل کیا اور اس کی پھر محنت ضائع نہیں کی, اس کی محنت ضائع نہیں گئی. آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا, آج اسے کس نام سے جانا جاتا ہے؟ آج اس شخص کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. محنت میں عظمت ہے. میں نے بتایا محنت کرنے والے شخص کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے میں نے نا 2010 میں غالباً 8 سے 10 کا پیریڈ تھا, ڈی کم میں نے کیا تھا. یہ جس کچھ بچے جو ڈی کم والے بھی آتے ہیں جانتے ہیں کہ سمنا آباد کالج ہے جو ڈی کم والا, وہ ایک تو ہے نا سمنا آباد موڑ ہے, پھر موڑ سے آگے رہتے گول چکر آتے ہیں, پہلا گول چکر, دوسرا وہ سمنا آباد موڑ سے آگے پہلا گول چکر آتا ہے, پھر پکی ٹھٹی والا سٹاپ آتا ہے سارا. تقریباً موڑ سے نا آگے وہ تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے. اب بائک نہیں ہوتی تھی میرے پاس, میں نے یہاں سے ویگن پہ بیٹھنا, وہاں اس نے مجھے موڑ پہ اتارنا, موڑ سے آگے ڈیلی گرمی اور سردیوں پیدل چل کے میں 2.5-3 کلومیٹر اندر جاتا تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے میں نے اپنے انگلش کا نا کافی زیادہ سلیبس راستے میں یاد کیا تھا. ایسے میں نے راستے میں تیار کیے. اسی طرح میں نے کچھ شارٹ کوسچن آنسر وہ میں راستے میں بک پکڑ لینی جناب, اس نے ویگن والے نے اتارنا, وہاں سے بک پکڑ لینی, پیدل چلتے چلتے جناب پڑھتے جانا. اور میں آج کا بچے اگر آج کے نوجوان کو آپ گھر والے کہیں نا کہ تم نے پیدل چل کے کالج تک جانا ہے, وہ پہلے شرط رکھے گا کہ موٹر سائیکل چاہیے, مینو پٹرول بھی لے کے دیو, نالے مینو روز دا 200 روپیہ بھی چاہیے, پھر میں کالج جانا ہے. ایسے جیسے ماں باپ کے اوپر احسان کرنا ہے, حالانکہ بھلا اپنا ہی کرنا ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے وہ فی نہ کاٹی ہوتی, محنت نہ کی ہوتی, اسٹرگل نہ کی ہوتی, اگر میں یہ سوچتا کہ سول لائن پاس ہے, فلانا کالج ایم اے کالج پاس ہے, اور میں وہاں ڈی کم کرنے کے لیے نہ جاتا, اب یہاں سے میں جاتا تھا نا, اب ایم اے مجھے پاس پڑتا تھا, دیار سنگھ یہ پاس, سارے کالج پاس ہیں, سول لائن پاس پڑتا تھا, لیکن وہاں چل کے گئے کیا ڈی کم کرنا, شارٹ ہینڈ سیکھنی ہے. اگر آج نہ سیکھی ہوتی تو آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا, محنت سے بھاگتا, کہتا نہیں مجھے بھی قریب کالج ڈالو, یا مجھے کنڈیشن لگاتا مجھے بائک لے کے دو پھر میں جاؤں گا. تو محنت سے نہ گھبرایا کرے. اور نہ ایک اور چیز محنت کے والے سے آپ نے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ کچھ ایکسٹرا, کہتے ہیں گیو ایکسٹرا ٹیک ایکسٹرا, اپنی کیپیسٹی سے بھر کے تھوڑی سی محنت کرنی ہے. درجن 13 کی فلسفی جانتا ہے کوئی, کبھی آپ نے پڑھی ہو درجن 13 کا فارمولا, کبھی کسی نے سنا ہے درجن 13 کا فارمولا؟ 13 کا بھی ہوتا ہے, ایک درجن 13 کی بھی فلسفی ہے. پنجاب یونیورسٹی میں نا ایک جو اسٹوڈنٹ تھے نا اس کے بزنس کے اسٹوڈنٹ سے, بزنس ایڈمنسٹریشن کے سمجھ لیں آپ, بزنس کی جو ڈگری کر رہے تھے, انہیں ایک ریسرچ کے لیے نا مارکیٹ میں بھیجا گیا. یہ آپ کو میں ریئل سٹوری بتا رہا ہوں. تو انہوں نے جس مارکیٹ کا انتخاب کیا نا وہ انارکلی, اور آپ لوگ انارکلی آتے جاتے رہتے ہوں گے, آپ نے حافظ جوس کارنر دیکھا ہوا ہے؟ حافظ جوس کارنر سب کو ہی پتا ہے. کس کس نے وہاں سے جوس پیا ہے؟ ہاں وہ آپ نے دیکھا, وہ ایک گلاس, ایک کے ساتھ نا چھوٹی گلاسی فری ہوتی ہے, یعنی مین ایک وہ گلاس دیتا ہے, اس کے ساتھ پھر ایک چھوٹی گلاسی الگ دیتا ہے. اچھا اب جب بچے ادھر گئے نا ریسرچ کے لیے, اب انہوں نے جب غور کیا کہ دیکھا یار ایک گلاس کے ساتھ ایک چھوٹی گلاسی فری مل رہی ہے, یہ کیا چکر ہے؟ پہلے تو انہیں سمجھ نہ آئی, پھر وہ مالک کے پاس چلے گئے, انہوں نے اس سے آگے پوچھا کہ بھائی یہ کیا چکر ہے, آپ ایک بڑے گلاس کے ساتھ چھوٹی گلاسی فری دیتے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے یہ سیکھا ہے, جو بندہ ایکسٹرا دیتا ہے نا اس کے رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے. اس نے کہا دنیا کے درجن 12 ہیں, میرے درجن 13 ہیں. اس نے کہا ہمیشہ 12 کے بجائے 13 دو,
और शेर के बजाय 1.25 शेर दो, यानी कुछ एक्स्ट्रा दो, तुम्हारी जिंदगी में बरकत होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब आप जैसे तालिब इल्म है, अब आपके लिए जो है वो दर्जन 13 का मतलब क्या है, मुझे ये बताएं। आपके लिए दर्जन 13 की फिलोसफी कैसे काम करेगी? दर्जन 13 का बेसिकली मतलब ये अपने वादे से भर के किसी को देना, ठीक है ना। आप स्टूडेंट है, आपके लिए दर्जन 13 का मतलब ये है कि जब आप थक जाएं उसके बाद थोड़ा सा आपने पढ़ना है। मैं ये हमेशा आपको कहता हूं, मैं पहले भी 1-2 लेक्चर में बताया कि जब थक गए ना, थकने तक बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं, इतना तो बंदा कर ही लेता है। घंटा आपने टारगेट सेट किया, आप घंटे बाद थक गए, अब कैपेसिटी नहीं है, दिल कर रहा है कि बस यार भाई दोस्तों के साथ निकल जाऊं, टीवी लगा लूं, अब आपकी बस हो गई है। अब उस बस के बाद जो सी बस चलनी है ना अगली, उसने आपको स्टॉप तक पहुंचाना है, वो आपके दर्जन 13 है। आपने गेस्ट तैयार नहीं करने, आपने पूरी बुक तैयार करनी है, ये आपके दर्जन 13 है। आपने 12 चैप्टर के बजाय 13 तैयार कर लेने, ये आपका दर्जन 13 है तालिबे इल्मी के अंदर। आपने गौर किया होगा, आपकी एकेडमी से हर साल माशाल्लाह बच्चे टॉप करते हैं। आपको क्या लगता है मैं कोई खास पढ़ाता हूँ? आप दूसरी अकेडमी में जाए, मुझसे ज्यादा अच्छे पढ़ाते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं टीचर। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा शुरू से यही सीखा है कि कुछ एक्स्ट्रा, गिव एक्स्ट्रा टेक एक्स्ट्रा। अब मैं आपको अगर बताऊं मैंने कैसे दर्जन 13 का फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, आप में से जितने कुछ स्पीड पे हैं, जब आप भी नए आए थे आपको भी शायद मेरा वो फिक्रा याद हो। आज तक जब कोई न्यू एडमिशन आता है, आपने आज भी सुना होगा, मैं ये कहता हूँ कि जब कोई बच्चा दाखिला लेने के लिए आता ना, मैं उसको कहता हूँ टाइमिंग ये है, सुबह की टाइम 7:30 से 8:30 है, शाम को 6 से 7 है, और एक 7 से 8 भी क्लास होती है। लेकिन अगर आप तीनों क्लासें लेना चाहते हैं, आप दोनों टाइम आना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। मेरे पास अभी तक ऐसे बच्चे आते हैं जो सुबह भी पढ़ने आते हैं, शाम को भी पढ़ने आते हैं, मैंने कभी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। आपकी स्पीड के कई बच्चे हैं तो दोनों टाइम आते हैं। तो जब भी कोई बच्चा आता है मैं कहता हूँ आपने जितना पढ़ना 3 क्लासें ले, 4 ले, सुबह वाली भी ले, शाम वाली भी ले, कोई एक्स्ट्रा ड्यूज नहीं है। इसको कहते हैं दर्जन 13। ये हर एक के लिए अलग अलग है। मैंने कहा आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए अलग है। अगर मैं कोई कारोबार कर रहा हूँ तो कारोबार में अलग है, जैसे वो जूस के साथ एक एक्स्ट्रा दे रहा है। अच्छा, बजाहिर आपको ऐसा फील होगा कि जैसे नुकसान हो रहा है। अब देखे ना, जो एक गिलास दे रहा है, नाली छोटी गिलासी भी दे रहा है, अब उसके पास तो उसके पैसे तो वो नहीं ना ले रहा, बजाहिर वो जा रहा है। लेकिन कुदरत का ये कानून है कि जब आप कुछ एक्स्ट्रा देते हैं ना, तो आने वाले दिनों में आपको उसका रिजल्ट नजर आता है। वो कुछ जा नहीं रहा होता बल्कि वो आ रहा होता है। लेकिन बात का ना बंदा है इंसान जल्दबाज है, हम फौरी नतीजा चाहते हैं। ये है सबर। आप कुछ खर्चते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, अल्लाह की राह में कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको उसके नताइज नजर आते हैं। इस तरह करने वाले शख्स की जिंदगी में बरकत पैदा हो जाती है, उसे उसकी हैसियत से बढ़ के मिलना शुरू हो जाता है। आपने कई लोग देखे होंगे कि उसकी शक्ल देख के लगता नहीं ये बंदा यार इसको अल्लाह ने इतना नवाज दिया, उसके पल्ले कुछ नहीं होता, बस ऐसे अल्लाह को कोई अमल पसंद आ जाता है, या कोई ना कोई पीछे फार्मूला जरूर होता है उसके, जिसकी वजह से वो कामयाब हो रहा था, अल्लाह ने उसको नवाजा होता है। अदरवाइज उसकी वो हैसियत नहीं होती, उसकी वो औकात नहीं होती, तो औकात से भर के अल्लाह उसको दे रहा होता है। इसलिए मेहनत से ना भागा करें, मेहनत किया करें। देखें, जो फ्री रहने वाला बंदा है ना, वो वैसे ही उसका दिमाग कहते हैं मऊफ हो जाता है, जंग लग जाता है इंसान के दिमाग को। फ्री रहने की आदत ना डालें, कुछ ना कुछ हेल्थी एक्टिविटी कोई ना कोई होनी चाहिए। छुट्टी वाले दिन भी कोई देखिए, आप कभी गौर करें, अगर बंदा मेहनती हो ना, वो फ्री बैठ ही नहीं सकता, उसको आदत होती है। वो फ्री बैठेगा उसको उलझन होना शुरू हो जाएगी, वो कहेगा मैं कुछ ना कुछ करूं। 4 दिन छुट्टियां थी ना, मुझे 4 दिन छुट्टी थी, आप में से शायद कोई प्राइवेट जॉब करता ना, मुझे 4 दिन छुट्टी थी। आपको तो 4 दिन में मैंने क्या किया? 4 इसमें बच्चे खड़ाए थे, 4 दिनों में मैंने 9 किताबें पढ़ी हैं। अगरचे वो इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं थी, बड़ी किताबें थी। वो नेट पे मैंने देखा 10 का सेट था, वो 10 किताबों का सेट था, ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था। वो 10 किताबें, टारगेट मेरा 10 का था। मैंने 10वीं भी स्टार्ट की, रात को 11:30 बज गए। कल की बात आपको बता रहा हूँ, जब मैंने 10वीं स्टार्ट की। फिर मैंने कहा सुबह ऑफिस भी जाना, सुबह अकेडमी भी आप बंद कर दीजिए, और ये लेक्चर भी मैंने उसी में से तैयार किया है। फिर मेरी आदत है, मैं सिर्फ बुक पढ़ता नहीं, मैं जो बुक पढ़ता हूँ उसके साथ में नोट्स भी बनाता हूँ, उसमें से लेक्चर्स भी निकालता हूँ। खाली मैंने पढ़े नहीं, ये नहीं पढ़नी हो तो खाली बुक पढ़ के वो गई एक एक जितनी मर्जी पढ़ते जाओ। वो 9 किताबें मैंने पढ़ी और उसमें से नोट्स भी बनाए, लेक्चर भी तैयार किया, सारा कुछ। बताया, वक्त जाया नहीं करना, एक एक लम्हा आपका कीमती है, वक्त नहीं जाया करना।